ذخیرہ اندوزی کا کیا حکم ہے اور یہ کب ہوگی؟ بہت لازمی سوال ہے۔ ذخیرہ اندوزی حرام ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوز ہے اللہ اس کے فرشتوں کی مسلسل اس پہ لعنت برستی رہتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہمارا ذمہ تم سے ختم ہے، کہ فرمان شاہی جاری ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ اب ہمارا ذمہ نہیں تم پر۔ لیکن اب ذخیرہ اندوزی کی تعریف کیا ہے؟ ہر اناج کو ذخیرہ کرنا یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے لیے دو شرائط پائی جائیں گی۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ قحط پڑا ہوا ہے، تو جس چیز کا قحط ہے تو وہ چیز اکٹھا کر لینا اور وہ پھر مہنگے داموں میں ایک وقت پر بیچنا، یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ عام روٹین میں آپ چینی لے کر سٹاک کر لیتے ہیں، آپ گندم لے کر سٹاک کر لیتے ہیں، تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اس کی کمی نہیں۔ مارکیٹ میں اس کی کمی ہونا ضروری ہے۔ وہ بڑے مگرمچھ جو ریٹ بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیز اکٹھی کر لیتے ہیں اور اکٹھی کر کر مارکیٹ میں کمی کر دیتے ہیں، قحط کی صورت بنا دیتے ہیں اور پھر یکدم ریٹ اوپر کر کے چھوڑتے ہیں، تو وہ ذخیرہ اندوز ہیں۔ عام تاجر جو ہیں، عام منڈی میں بیٹھنے والے یا عام لوگ بیٹھنے والے، روٹین کے اندر انہوں نے کوئی 100 بوری چینی لی ہے اپنی ضرورت کے مطابق یا سیزن لگانے کے لیے کوئی چیز لی ہے، تو وہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گی۔ دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے کہ قحط ہو اور دوسرا ضرر نہ پہنچائے، کہ مخلوق کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو اور نقصان نہ پہنچے، نیت اس کی بے شک نہ ہو، لیکن اگر وہ قحط کے دور میں یا ایسے دور میں جس دور میں چیز کی کمی آ گئی ہے، تو وہ شخص اگر ایسا کرتا ہے تو یہ ظاہر مخلوق کو نقصان ہے، تو پھر ذخیرہ اندوزی میں آئے گا۔ تو لہٰذا ہر کسی کو ہم ذخیرہ اندوز نہیں کہہ سکتے اور نہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے۔